شو کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ ناظرین، بالآخر حکومت کے غیر سنجیدہ رویے نے صورتحال کو وہاں پہنچا دیا ہے جس کا ڈر تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں تحریک لبیک پاکستان کے مارچ کی، جسے دبانے اور روکنے کے لیے پوری ریاستی طاقت استعمال کی جا رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل ہے، کہیں خاردار تاڑوں کی باڑ ہے تو کہیں گولیوں کی بوچھاڑ ہے۔ ایک طرف قانون نافذ کرنے والے مسلح اہلکار ہیں اور دوسری طرف نہتے مظاہرین ہیں۔ بہرحال اب تک جو صورتحال رونما ہو چکی ہے اور جو ماحول بن چکا ہے وہ کسی لحاظ سے بھی اچھا نہیں ہے۔ ایسے میں انتظامیہ اور ٹی ایل پی کی جانب سے شہادتوں اور گرفتاریوں کے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ میں اس موقع پر اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کہ کون کیسے مارا گیا، کس نے پہل کی اور کس کا رویہ نامناسب تھا، اس لیے کہ صورتحال کا اول ذمہ دار وہ ہے جس نے اپنے وزراء کے ذریعے معاہدہ کیا، جس نے فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا وعدہ کیا، جس نے معاہدے پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کا دعویٰ کیا۔ مگر جب شمع رسالت کے یہ پروانے حکمران وقت کے وعدوں اور دعووں پر اعتبار کر کے دھرنے سے اٹھائے تو حکومت نے پینترا بدلا اور اپنی ہر بات سے مکر گئی۔ ناظرین، کون نہیں جانتا کہ معاہدے کی مقررہ تاریخ قریب آنے پر کس نے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی، کس نے سعد رضوی کو گرفتار کیا، کس نے اس گرفتاری اور اس کے نتیجے میں ہونے والے احتجاج کی آڑ میں پوری پارٹی ہی کو کالعدم قرار دینے کا جال بچھایا۔ اور اب جبکہ اس معاہدے کو 6 ماہ ہو چکے ہیں، حکومت نہیں چاہتی کہ تحریک لبیک پاکستان اپنے مطالبات دہرائے۔ حکومت نہیں چاہتی کہ تحریک لبیک کے کارکن اسلام آباد آئیں۔ حکومت نہیں چاہتی کہ کسی بھی طرح اس معاہدے پر عمل درآمد ہو، اس لیے کہ عمران خان صاحب کی انصافی حکومت کو یورپ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ اس حکومت کو اپنی تجارت کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ اس حکومت کو اپنی ساکھ کے تباہ ہو جانے کا خدشہ ہے، حالانکہ یہ ساکھ تو اسی روز تباہ ہو گئی تھی جس روز حکومت نے معاہدے کو پس پش ڈال دیا تھا۔ ہر شعبے میں اس حکومت کی گرتی ساکھ کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس نے خود کو ریاست مدینہ کا علم بردار تو بتایا، مگر مدینے والے کے نام پر ڈٹ جانے کو تیار نہیں ہوئی۔ ناظرین، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج پھر اپنی بات دہراتا ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، جو نبی کا نہیں، وہ کہیں کا نہیں۔ ایک ایسی سرکار جس سے نہ تو معیشت سنبھل رہی ہے اور نہ ہی حکومت، کسی ایک شعبے میں بھی خیر کی خبر نہیں ہے۔ اس حکومت کے ترجمانوں کو اس بات کی تو فکر ہے کہ خاتون اول کے حوالے سے کچھ نہ کہا جائے، مگر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ معاملہ حرمت رسول کا ہے۔ ناظرین، حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک تحریک لبیک کی سیاسی عمر محض 4 سال ہے، مگر اس کے کارکنان کا جذبہ 1400 سال پرانا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تحریک لبیک 20 لاکھ ووٹوں کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے۔ لاٹھی گولی اس کا راستہ نہیں روک سکتی، اور حکومت یہ بات بخوبی جانتی ہے۔ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت دہشت گرد تحریک طالبان سے مذاکرات پر تو آمادہ ہے، انہیں معاف کرنے کو تیار ہے، مگر لاکھوں محبان وطن پر مشتمل تحریک لبیک کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خیر ناظرین، اس وقت ٹی ایل پی کے 3 مطالبات کے ساتھ اسلام آباد کی جانب یہ لوگ گامزن ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو فوری طور پہ نکالا جائے، دوسرا یہ کہ ٹی ایل پی کے کارکنان پر مقدمات ختم کیے جائیں، اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ اسیر رہنما اور کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ اگر کالعدم سپاہی صحابہ کے کارکنان کو پولیس اسکواڈز دی جا سکتی ہیں تو ٹی ایل پی کے لیڈران کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں، اور میں ہی کیا کروڑوں کلمہ گو سمجھتے ہیں، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے جس پر حکومت عمل نہیں کر سکتی۔ جو وزیر اعظم اقوام متحدہ کے اجلاس میں توہین رسالت کے معاملے پر بے باکانہ تقریر کر سکتا ہے، جو یہ تاثر دیتا ہے کہ اسے نہ امریکہ کی پرواہ ہے نہ بھارت کا ڈر ہے، نہ جانے وہ وزیر اعظم ناموس رسالت کے معاملے پر ٹی ایل پی سے کیوں نظریں چرا رہا ہے۔ ناظرین، خون پولیس والے کا بہے یا کسی احتجاج کرنے والے کا، ہر ایک مسلمان کا لہو محترم ہے۔ زخمی کوئی بھی ہو، نقصان پاکستانی قوم کا ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم پاکستان حکومت اور حکمت اور دلیری کا مظاہرہ کریں، اور مظاہرین کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی مطالبات تسلیم کر کے کروڑوں مسلمانوں